اس واسطے کہتے ایک سخی ہے، سخی جانتا کچھ نہیں، ایک جواد ہے۔ جواد کے معنی ہے یوتی لأحد ما ينبغی لہ، ہر شخص کو وہ دے جو اس کو مناسب ہو، اس کو کہتے ہیں جواد۔ ان تبد الصدقات فنعما ہی، اگر آپ کھل کر دے صدقے خیرات کیا خوب ہے، یہ اوروں کو ترغیب ہو جائے گی۔ وَإِن تُخْفُوهَا، طالب علم داخلے کے لیے آیا، مثال سنو، کس سے سن لو ذرا۔ طالب علم داخلے کے لیے آیا، داخلے بند ہو جاتے ہیں، وقت پورا ہو جاتا ہے، چھوٹا سا مدرسہ ہے، جتنی کیچی ہے اتنی کوتی، لیکن طلباء محبت کرتے ہیں، اخلاص سے آتے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، خدا ان کے دونوں جہان روشن فرمائے۔ ہمارے دل میں سب کی قدر عزت محبت ہے، یہی امت محمدیہ کا سرمایہ ہے، لیکن جتنا رکھ سکتے اتنا ہوتا ہے، اکثر اس سے زیادہ ہی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں محلے میں ایک سیٹھ صاحب ہے، وہ آئے میرے پاس، میرے ناظرین صاحب کے پاس انہوں نے معذرت کی، میرے پاس آیا، جب بہت تنگ کیا مجھے، بہت تنگ کیا، تو میں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، داخلہ دے دیتے ہیں، کتابیں آپ خرید کر کے دے دیں، باہر جگہ کا انتظام آپ کر لیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت مشکل ہے، مسافر ہے، میں اس کو نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا کچھ دنوں کے لیے رکھ لو، جگہ ہو جائے گی۔ نہ، طالب علم بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، اس کو کہیں سے پتہ چلا کہ فلاں شخص کا مولانا بہت لحاظ کرتا ہے، اس کے پاس پہنچ گیا، میرا داخلہ تو کرائے۔ اس نے مجھے فون کیا کہ کئی دنوں سے میں آیا نہیں ہوں، بہت ملامت و شرمندہ ہوں، خدمت میں حاضری دے دی، اور ایک طالب علم مجبور کر رہا ہے۔ دیکھو کتنی عقل ہے اس میں، اگر اجازت ہو تو سفارش کرنے آؤں، ورنہ یہیں سے اس کو واپس کروں۔ تو نیک لوگوں کی ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، لے آؤ اس کو لے آیا۔ جب لے آیا اور اس کی درخواست آگے کی، تو درخواست کے ساتھ ہی ایک تکڑا لفافہ ادارے کے لیے کہ یہ کافی دنوں سے غیر حاضری رہی ہے، بہت شرمندہ ہوں، یہ طلباء کا حق ہے مدرسے کا، یہ لے لے۔ جگہ ہو گئی، ناظم صاحب کو کہا خصوصی جگہ دے دو گئی، ناظم صاحب نے جگہ دی۔ شام کو وہ سیٹھ صاحب آئے، گورا ماتا داخل لو کو اگر داخل کو میں سے دوانیزا تو خدا اور پیسوں منگ نہ لے اگر تو سلو لکھ روپئی روڑی لا دی تھی طالب سفارش بند۔ انسانوں میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھنا، ایک سفارش عام آدمی کرے گا، ایک سفارش محمد رسول اللہ کرے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ پہلے تو میں نے سمجھایا اس کو اچھی طرح کہ داخلہ آپ کی وجہ سے ہوا، جگہ اس کی وجہ سے ملی۔ جب نہیں سمجھا میں نے کہا تم کس شمارے میں ہو، گریبان میں جان کو دھوانے کا برف آ جائے تو اس کا بل بیچتے ہو، ادھر جا کے دیکھو کہ وہ وہاں سے پورے 6 مہینے کا خرچ لفافے میں ڈال کے ادارے میں سفارش کرنے آتا۔ تو خر اور گھوڑے کا فرق تو کرنا ہے ہمیں۔ ان تبد الصدقات فنعما ہی، اللہ فرماتے ہیں کھل کر دینے میں بھی خیر ہے اور آہستہ دینے میں بھی حکمت ہے۔ یہ شریعت اور شریعت والوں پر چھوڑے کہ کون سی صورتحال بہتری کی۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور پھر دو بھی مستحقین کو، مستحقوں کو۔ تو علماء نے ایک اور وجہ لکھی، طالب علم سمجھو، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مستحق کو دینا ہے تو پھر اخفاء افضل ہے، اور اگر غیر مستحق کو دینا ہے تو پھر جہر افضل ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ فلاں مصرف کی چیز ہے۔ یہ بھی فقہی بات ہے۔ مثلا ایک مستحق کے نام زکوٰۃ ہے تو وہ اس کو پہنچ گئی، ادارے کو آپ ایک چیز لا کر کے دے رہے اور آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، تاکہ محتمم یا ناظم اس کو صحیح مصرف میں لگا لے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ۔ مال خرچ کرنا حکمت کا باعث ہے اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بہت سارے گناہ اور بلائیں انفاق المال کی وجہ سے اللہ ٹال دیتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جنازہ پڑھنے گئے، حق تعالیٰ نے فرمایا جنازہ پڑھ کے واپس جائے۔ اس نیک آدمی کی وجہ سے یہ بستی بچی ہوئی،
یہ مر گیا ہے، مغرب سے پہلے پہلے اس کو الٹنا ہے۔ میں اس کا خیال رکھ رہا تھا، یا رب۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جنازے سے فارغ ہو کہ فوراً واپس انقلب علی عقبیک، واپس ایڑیوں پر پلٹو، اندر جانا نہیں۔ اس ایک آدمی کی وجہ سے پوری بستی آباد تھی۔ یہ مر گیا ہے، آج مغرب سے پہلے پلٹنا ہے اس کو۔ عیسیٰ علیہ السلام جنازہ پڑھ کے اپنے حواریوں کے ساتھ چلے گئے۔ 10-15 دن گزر گئے اور وہ بستی قائم ہے۔ حق تعالیٰ شانو کی طرف سے جب وحی آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا۔ حق تعالیٰ شانو نے کہا کہ اس قوم میں ایک عجیب خصلت پیدا ہوئی۔ ہر شخص یہ کہتا تھا کہ ہمارا نیک آدمی تو مر گیا، اب ہم کچھ نیکی کریں گے تو بچیں گے، تو ہر گھر سے جو رات کو روٹی پکتی تھی ایک روٹی فقیر کے ہاتھ میں دینے لگے۔ اب بھی بعض جگہ رواج ہے، کھانا کھاتے نہیں جب تک کچھ حصہ فقراء کو نہ دے پائے، اور جس گھر پر فقیر نہ جائے مانگنے والا وہ خفا ہو جاتے ہیں، گلہ کرنے آتے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی نہیں آتا ہے، ہم مسلمان نہیں۔ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ، جس قوم میں خرچ کرنے کی عادت ہو ان کو تباہ کرنے سے مجھے حیا آتی، بچ گئے سب۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم اعمال کرتے ہو خبردار ہے۔ لیس علیک ھداھم، نہیں ہے تمہارے ذمہ ان کو سمجھانا، ہدایت تو آپ نہیں دے سکتے حضرت، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جن کو چاہے۔ اب دیکھو وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اب اور سن لو، اور جو تم خرچ کرو گے بھلے میں سے بس اپنے لیے ایک، وما تنفقون، نہیں خرچ کرتے ہو الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر ڈھونڈتے ہوئے اللہ کی رضا، دو، وما تنفقوا من خیر، اور نہیں تم خرچ کرتے ہو کوئی مال کوئی خیر، یوفی الیکم، مگر لٹایا جائے گا، پورا دیا جائے گا تم کو، وانتم لا تظلمون، تمہارے ساتھ نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ظلم کے معنی ہے وضع الشیء فی غیر موضعہ، اور ظلم کے معنی آتے ہیں نقص الحسنات، نقص الحسنات، نیکیوں میں کمی کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ مضمون چل رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، اللہ ہر طرح خرچ کرنے کو سمجھاتے ہیں، تو دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، ایک طلب پیدا ہوتی ہے کہ کن کو دوں، کہاں خرچ کروں۔ یہ مسئلہ میں بیان کرتا تو لوگ کہتے جی مولوی صاحب کا تو مدرسے ہیں وہ تو کہے گا، مولانا عبدالرزاق اسکندر کہتے کہ جی ایشیا کا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں کیا کرے وہ، مولانا سلیم اللہ خان کہتے تو کہتے ہیں جی مولویوں کا تو کام یہی ہے وہ انفاق ہے، 17,500 مدرسوں کا بڑا ہے، وہ نہ کہے تو کون کہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کس کو دو، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، واسطے ان مستحقوں کے جو روک لیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اب دیکھو نشانیاں، پہلا کام طالب کا کیا ہے؟ فقر، انہیں ترک الراحت، فقیر کے معنی ہے راحت قربان کرنے والا، ماں باپ ہے، گھر ہے، قوم ہے، زمینیں ہیں، 2-3 جوڑوں میں۔ ایک طالب علم سے میں نے پوچھا کتنے جوڑے ہیں، اس نے کہا 2۔ میں نے سمجھے ویسے کہا، حقیقت پتہ کی 3-4 سال سے مدرسے میں 2 جوڑے پہنا ہوا ہے، یا رب، بہت پہلے کا واقعہ ہے، میری آنکھوں میں آنسو آئے، اور وہ ایسا رہتا تھا جیسے صف اول کا طالب علم، سبق پڑھنے میں بھی نماز پڑھنے میں بھی پرواہ نہیں کسی چیز۔ للفقراء، فقیر جس کے پاس وسائل مال و دنیا نہیں ہے، للفقراء واسطے مستحقوں کے، الذین وہ مستحقین احصروا جو گھیر لیے گئے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، عصر اور مغرب کے درمیانی وقفے کے علاوہ طالب کا باہر جانا جرم ہے، اور ہر مدرسے میں یہ قانون ہے۔ آگے دیکھو، فی سبیل اللہ خالص اللہ کے دین پڑھنے آئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، طاقت تک نہیں ہے چلنے کی زمین میں۔ اول تو دشمن بہت ہو گئے، ثانیاً کرائے کہاں سے آئے، ثالثاً کام کیا ہے، کہیں جانے گھومنے پھرنے حاجت کیا ہے، طاقت ہی نہیں ہے چلنے کی زمین میں۔ یحسبہم الجاہل، گمان کرتے ہیں ان کو جاہل، اغنیاء کہ یہ بڑے مالدار ہیں،
اوہ بڑے مالدار لوگ ہیں جی، ایسے موٹے موٹے ہیں، گورے گورے بھرے ہوئے مولانا نے۔ من التعفف، بوجہ عفت کے، بوجہ لوگوں سے نہ مانگنے کے۔ تعفف مانا ترک السوال عن الخلق، تعفف کے معنی ہے ترک السوال عن الخلق، مخلوق سے نہ مانگنے کی وجہ سے اور خالق پر کامل بھروسے کی وجہ سے بے دین لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں، ان کے پاس بڑی دولت ہے۔ تعرفہم بسیماہم، آپ پہچان لیں گے ان کو ان کے چہرے کی نشانیوں سے، چہرے ایسے جیسے ابھی مدینہ سے آئے ہوئے ہیں، ہر ایک کے چہرے پر قرآن کی برکتوں کی بارش ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، مانگتے نہیں لوگوں سے چمٹ کر۔ اگر جامعہ عربیہ سندلوم کے طلباء مانگنے پر اتر آتے، گلشن اقبال والے مکانوں کو خالی کر کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ ہر فرقہ مانگنے آتا ہے، خدا کی قسم طلباء نہیں مانگتی، یہ عجیب بات، بالکل نہیں مانگتے۔ ہم سے نہیں مانگتے، ہم ان کے استاد یہی بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے دوست و احباب سے نہیں مانگتے۔ کئی غریب بیمار ہو کر کے بڑی مشکل سے درخواست منظور کرواتے ہیں، کئی حاجت ہو، کئی استاد ناظم سے پتہ چلا اللہ پوری کر دیتے۔ مانگنے والی بات نہیں ہے، ہم بن مانگے اللہ عطا فرماتے، بن مانگے اللہ عطا فرماتے۔ مانگتے نہیں لوگوں سے چمٹ لپٹ کر، باقاعدہ لوگ ایسا مانگتے ہیں۔ میں اور منصور بھائی جا رہے تھے تو وہ اشارے پر گاڑی رک گئی تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا دے دو کچھ، ہم نے توجہ نہیں دی، باتیں کر رہے تھے۔ سکھ ہے سکھ، سکھوں کی طرف پگڑیاں، سکھوں کی طرف تاڑیاں، سکھ ہے سکھ ہے۔ میں نے ایسا دیکھا، میں نے 50 روپے کا نوٹ لے کر میں نے کہا معافی چاہتا ہوں۔ جب قریب آیا کونٹھی میں ہوتے سٹ تو آئے تو رہو ملو رہو ملی اور کونٹھی میں پھٹے طرف نہیں اور ٹسار میں جو کو استاد امور نو کرانی میں خریب اچیا ان تک کنزلی گئے سکھ کو کافر دے وہی خیر۔ لوگ بھی حیران ہو گئے کہ مولوی صاحب نے اندر سے پکڑا ہوا ہے، لگا رہا ہے۔ میں نے کہا تو داڑھی والوں کو سکھ کہتے ہیں اور گالیاں دیتا ہے، ایسے کوئی مانتا ہے؟ خیر جانے لگا، پھر میں نے 100 روپے دیے، میں نے کہا معاف کرنا، اصلاح ہو گئی تیرے بھی کام ہو گیا، میرے بھی ہو گیا۔ اس وقت یہ ان کے اخلاق ہے، روڈوں پہ کھڑے ہو گئے۔ اور اخبار میں آئے کہ ایک گھر میں گھنٹی بجی اور انہوں نے کم پیسے دیے، گھنٹی توڑ کے چلا گیا، گھنٹی توڑ کے چلا گیا، بالکل گاڑیوں کو توڑ کے جاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ پیغمبر کے صحابہ اصحاب صفہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو رہتے تھے، لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے نہیں مانگتے ہیں لپٹ کر۔ خدا کی شان اور بے نیازی ہے، 1500 سال گزرنے کے بعد اب بھی طلباء اہل حق میں وہی شان و صفات ہیں جو اس زمانے میں، بالکل کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی۔ اگر کچھ کمی کوتاہی خرابی ہے وہ ہماری تعلیم کا نقص ہے، ہم نے پیغام پورا نہیں پہنچایا، سمجھایا نہیں، جو باتیں سمجھ چکے ہیں ان پر فولاد کی طرح قائم رہتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ویسے اللہ اتنی بڑی تعداد کو نہیں جمع کرتا ہے، ویسے اللہ ان کے اعزاز میں اتنے بڑے بڑے ادارے نہیں قائم فرماتے ہیں۔ ایک سرمایہ ہے امت محمدیہ کا جو چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ حضرات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، سعید ابن جبیر کے فرماتے ہیں اور حضرات بھی، یہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صفہ چبوترے کو کہتے ہیں عربی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے باہر ایک مٹی کا چبوترا بنا تھا، چبوترا عربی میں کہتے ہیں صفہ اور اردو میں کہتے ہیں چبوترا، پشتو میں کہتے ہیں دنکاچا۔ ایک اونچی سی جگہ ہوتی ہے، گھروں میں بھی ہوتی ہے، اس پر عورتیں نماز پڑھتی ہے تاکہ چھوٹا بچہ یا مرغی وغیرہ وہاں تک نہ چڑھے، صاف ستھری جگہ رہتی ہے۔ حضرت کی مسجد کے باہر ایک جگہ تھی، آج کل مسجد نبوی میں شامل ہے، ابھی جو میں گیا تھا جمعہ وہیں ملا تھا، صفہ کے اوپر پڑھنا نصیب ہوا۔ ابو ہریرہ
ان حضرات کے سرخیل تھے جو ہم وقت خدمت رسالت میں حاضر رہتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، احادیث یاد کرتے تھے. ان کی تعداد مختلف اوقات میں 200، 300، 400 تک رہی، اور ان تمام اصحاب کا کھانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر اور صحابہ کرام کے گھروں سے آتا تھا. اسلام کو زندہ رکھنے کے یہ طریقے ہیں. جب انگریزوں نے اسلامی حکومت ختم کر لی مغلیہ اور مدارس رک گئے، بند ہو گئے، تو اللہ والوں نے فیصلہ کیا کہ اصحاب صفہ کے طرف پر پڑھائیں گے. ہر عالم کے ساتھ طلباء ٹھہرے اور محلے والوں نے کھانا مقرر کیا. تو دن میں تو لوگ کام پہ چلے جاتے. اہل محلہ نے امام صاحب اور عالم دین کو کہا کہ حضرت دوپہر کو تو کوئی گھر پہ ہوگا نہیں، گھر والی ہوگی، کھانا تیار ہوگا، ایک طالب علم کو بھیج دیں. تو دوسروں نے کہا کہ جب ان کے گھر آ رہے ہیں ہمارے گھر سے ملے ہے، کھانا تو گھر ہم کہہ دیں گے پکے گا. یہ طریقہ بن گیا وظیفے کا. تاسو د زیرو ہے افغانیان. یہ تعاون باہمی کی ایک کیفیت تھی، اسلام کو زندہ رکھنے کا اصول تھا. کمعقل تھے وہ اہل علم جنہوں نے اس کے خلاف تقریریں کی. نہ یہ سوال ہے اور نہ یہ کچھ اور چیز ہے. ذلت عین اعزاز اور تعاون باہمی ہے. اسی میں اسلام کو مضبوط رکھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا تعین فرمایا کہ بہترین مصرف اہل دین ہے، اور وہ طبقہ جو خالص دین کے حصول کے لیے سب معاش اور راحت دنیا چھوڑ چکا ہے. الذین وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے بھلا، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں.